کرو۔ جو بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ چند انعامات ان کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بندے بھی کرتے ہیں، سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کے لوگوں کو، اس خاندان کے لوگوں کو، اس برادری کے لوگوں کو، اس ملک اور علاقے کے لوگوں کو، اس بستی کے لوگوں کو جہاں کے لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو امن عطا فرماتے ہیں۔ اور امن کے مقابلے میں آتا ہے خوف، غم، پریشانی، بدامنی۔ اللہ پاک اس سے اس بستی کے مسلمانوں کو، اس شہر کے، اس علاقے کے مسلمانوں کو اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ لہذا امن جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے میرے دوستو۔ امن کے بغیر زندگی گزارنے کوئی مزہ نہیں ہے۔ زندگی میں امن نہ ہو، سکون نہ ہو، بدامنی ہو، انتشار ہو اور فساد ہو تو زندگی گزارنے کا جو لطف ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ وہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صحیح معنی میں ایمان لے کے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بندہ ایمان لے آتا ہے، صلح کر لیتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک عطا یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو امن عطا فرماتے ہیں۔ آج جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں میرے دوستو، مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری امن و امان کی صورتحال انہی ممالک کے اندر بنی ہوئی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی امن ہو تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن مین بات یہی ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو مانے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے سارے احکام کو، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے سارے طریقوں کو انسان اپنے زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرے نام اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی جو بھی اطاعت کرتے ہیں، جس ملک سے ہوں، جس خاندان سے ہوں، جس بستی سے ہوں، جس برادری سے ہوں، اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا صحابہ کرام کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ پاک نے تمہاری بدر والے دن مدد کی، تم 313 تھے، دشمن 1000 کے قریب تھے، تم سے زیادہ تھے، ہر لحاظ سے اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی۔ کیوں مدد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے بھی تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بھی تھے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ اللہ پاک نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ حنین کے دن بھی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اگر آج ہم بھی صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں تو میرے دوستو اور بھائیو، اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اور تیسرے نام اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک اور جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، میری فرمانبرداری کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں امن بھی دے، اللہ پاک ہماری مشکل حالات میں مدد بھی فرمائے، تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور تیسرے نام اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت پہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ جو بھی اطاعت کرے گا، جس خاندان کا آدمی ہو، جس برادری کا آدمی ہو، جس ملک کا باشندہ ہو، جس شہر کا شہری ہو، جس گاؤں کا باسی ہو، جہاں کے بھی رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر وہ اطاعت کرے گا، اللہ پاک کا تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، عزت تو ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگر آج میرے دوستو ہم ذلت کا شکار ہیں، عزت کی زندگی گزارنے سے اگر ہم محروم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہم پورا نہیں کر رہے، اللہ کی اطاعت کو صحیح معنی میں اپنے زندگی میں لاگو نہیں کر رہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، تو آج ہمیں عزت کی زندگی نصیب ہوتی، ہمیں ذلت کی زندگی نصیب نہ ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں 100% اطاعت تھی، فرما برداری تھی، تو اللہ پاک نے ان کو عزت کی زندگی بھی نصیب فرمائی، حکمران بھی اچھے دیے، اپنے محبوب جیسا حکمران عطا فرمایا۔ آج ہماری زندگی میں چونکہ اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اس لیے ہم عزت کی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ اور چوتھے نام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں میرے دوستو
مختصر کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ جو بندہ اطاعت کرتا ہے اللہ پاک اس کا دفاع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا دشمن کے حملے سے بھی دفاع کرتا ہے، اپنوں کے شر سے بھی، غیروں کے شر سے بھی، غرض ہر لحاظ سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ خود فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ پاک جو ہے وہ دشمن کے سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو بندے صحیح معنی میں اطاعت کرنے والے ہوں۔ اگر آج ہم دشمن کے حملے سے محفوظ نہیں ہیں، اگر غیر جو ہے ہمیں دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور ہم کچھ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ پاک ہمارا دفاع نہیں کر رہا، اللہ پاک کی مدد نہیں آ رہی۔ وہ کب آئے گی؟ اللہ پاک دفاع کب کریں گے؟ جب ہم صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان مومن مسلمان کو کافر تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے دشمن تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ پاک اس طرح غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں جس طرح شیر غضبناک ہوتا ہے۔ آج اللہ پاک کیوں غضبناک نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم خود اللہ کی اطاعت کے اوپر پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، دفتر کی زندگی، کالج کی زندگی، سکول کی زندگی، جہاں کی بھی زندگی ہے 24 گھنٹے کی ہماری، وہ گناہوں سے میرے دوستوں بھری ہوئی ہے، اللہ کے احکام سے، بغاوت سے بھری ہوئی ہے۔ قدم قدم پہ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جو نہیں ہو رہا، پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ دیگر مسلمان ممالک کے حالات کو دیکھنے کے باوجود، ان کی قسم پرسی کو دیکھنے کے باوجود، ان کی بے بسی کو دیکھنے کے باوجود، کفار کی طرف سے ان پر ہونے والے ظلم اور تشدد کو دیکھنے کے باوجود، ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنتا ہوا دیکھنے کے باوجود، ہم اپنے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں گانے بھی اسی طرح چل رہے ہیں، شادیاں بھی اسی طرح ڈھول کے ساتھ، گانوں کے ساتھ اور ناچ گانے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ کون سے گناہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو؟ تو لہذا انتہائی عاجزی کے ساتھ درد